8:05 پر سٹارٹ. ہاں پرسوں کس چیز ہے؟ 2 منٹ بعد شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس وزیر جیل خانہ جات کی حیثیت سے یہ پہلی پریس کانفرنس ہے میری، اور اس میں ایک تو پچھلے 8-9 دنوں کے اندر جو جیل خانہ جات کے محکمے کے حوالے سے بہت کچھ جو تجربات ہوئے اور جو انفارمیشنز لیں، جو مختلف جیلوں کے وزٹ کیے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ باتیں رکھنی ہیں آپ کے سامنے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، کل بیگم صفدر امان صاحبہ نے BBC کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر جو انہوں نے باتیں کیں اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ششدر ہے ان کی باتیں سن کے، کہ پچھلے 5 سے 6 سالوں کے اندر کچھ اور باتیں تھیں، اور پھر اچانک ہی جو ہے وہ پاکستان کا نہیں، اس دنیا کا نہیں یا اس صدی کا نہیں، بلکہ پوری دنیا کا، جب تک یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک کا سب سے بڑا یو ٹرن بیگم صفدر امان صاحبہ کی طرف سے جو کل آیا، کچھ اس کے حوالے سے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ کل انہوں نے ایک لیڈنگ TV چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے مجھے اچھے الفاظ میں یاد کیا اور میری پرفارمنس کی تعریف کی. اور دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اس حوالے سے بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ موجودہ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کے مائکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹرز مسلسل جو ہے وہ مثبت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک انڈیکیٹر کی جس کے حوالے سے پچھلے 6-7 ماہ سے اپوزیشن اور کچھ ہمارے میڈیا کے اندر جو تجزیہ نگار لوگ ہیں وہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہی صرف ایک انڈیکیٹر نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامکس کے ایکسپرٹ ہونے کے ناطے سے بھی اور ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے سے بھی، کہ کسی بھی اکانومی کی بہتری کا اول اور آخر جو معیار یارڈ سٹک ہے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور آپ کا جناب بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ، ادھر سے ہی آپ کسی بھی ملک کی اکانومی جو ہے وہ جج ہوتی ہے، اور اس کی معیشت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے یا برائی کی طرف جا رہی ہے یا ڈوبنے کی طرف جا رہی ہے. اللہ پاک کے کرم سے 20 سے 25 ارب ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہماری حکومت آنے سے پہلے ہوا کرتا تھا پچھلے 5-10 سال، 20 سے 25 ارب ڈالر، وہ اللہ پاک کے کرم سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں PTI کی حکومت میں اب تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. اور اس دفعہ 20-21 کا جو مالی سال ہے اس کے پہلے 4 مہینوں میں 9.4 ارب ڈالر کا جناب آپ کی صرف فارن ریمیٹنس ہیں، 9.4 ارب ڈالر کی. اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس میں 2 ارب ڈالر کی جو ہے وہ ریمیٹنس آ چکی ہیں، اور جو پہلے 4 مہینے کی اس دفعہ کی ریمیٹنس ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت 26% زیادہ ہیں. اب سارے دوست جو سن رہے ہوں گے اس وقت پاکستان کی عوام، وہ کہے گی کہ اس سے کیا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ روپے کی قیمت کا جو استحکام ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ اگر وہ سرپلس کے اندر ہے، پازیٹیو ہے، تو آپ کا روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہوگا ڈالر کے مقابلے میں، اور روپیہ مستحکم ہوگا تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، امپورٹس کم ہوتی ہیں، اور جب امپورٹس کم ہوتی ہیں اور ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے، کاروبار بڑھتا ہے، روپے کی جو ہے وہ سرکولیشن، جو سپلائی ہے، رسد ہے، وہ بڑھتی ہے، اور اس کے بڑھنے سے زیادہ عام عوام تک اکانومی کے جو فضائل ہیں اور جو بہتریاں ہیں اور جو اس کی جسے کہتے ہیں بینیفٹس ہیں، فوائد ہیں، وہ عام بندے تک پہنچتے ہیں. اور اگر یہ الٹ ہو، ڈیفیسٹ پہ ہو، تو روپے کی قدر دن بدن کم ہوتی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے، مہنگائی بوسٹ اپ ہوتی ہے، ڈالرز ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، ایکسپورٹس زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر بے روزگاری. اور پھر ایک لمبا سا ایک لیکچر ہے اکانومی کا جو مجھے یہاں دینے کی ضرورت نہیں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ پچھلے 15 سالوں سے جو چیز پاکستان کے اندر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اکانومی کا بیڑا غرق ہوا تھا، وہ اللہ پاک کے کرم سے کووڈ 19 کے باوجود جو
آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی اٹھک بیٹھک کے باوجود وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اس بنیادی جڑ کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے اکانومی کی، اور اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ اب آنے والے جو باقی پونے 3 سال ہیں انشاءاللہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی دن بدن، اور امپورٹس کنٹرول ہوں گی، اور پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہوگا، اور اس کی کنسیکوینٹ یہ ہوں گے کہ پاکستان کے اندر بے روزگاری بھی ختم ہوگی، کاروبار بھی بڑھے گا، مہنگائی بھی ختم ہوگی، اور جتنی نیگیٹیوٹیز اکانومی کی ہوتی ہیں ان کے اوپر کنٹرول آئے گا۔ اس پہ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ دوسری چیز، جیل خانہ جات کا محکمہ میری ذمہ داری لگی تو بڑا واویلا مچایا گیا میڈیا کے اندر نون لیگ کی طرف سے کہ شاید مجھے جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب، شہباز شریف صاحب اور اس پوری نون لیگ اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کو جیلوں کے اندر ٹف ٹائم دینے کے لیے جو ہے وہ میری ڈیوٹی لگائی گئی، لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیئر بتا دوں، بنیادی طور پر ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہاں ایک ایجنڈا ہے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے، کہ جیلوں کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے۔ میں نے پچھلے 10 دنوں کے اندر، آج بھی میں نے سرپرائز وزٹ کیا ڈیالہ جیل کا، اس سے پہلے کوٹ لکھپت جیل اور کیمپ جیل لاہور کا کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ جو 43 جیلیں ہیں وہاں پہ وزٹ بھی کروں گا، اور وہاں پہ انقلابی تبدیلیاں لے کر آئیں گے جو لوگوں کو نظر آئیں گی۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، ہر مذہب اور انسانیت کا بھی درس ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک وہ ہر مذہب اور انسانیت کے اندر جو ہے وہ مقدم سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ فیاض الحسن چوہان اگر وزیر جیل خانہ جات ہوگا تو قانون کے مطابق ہر ایک کو ٹریٹ کیا جائے گا وہاں پہ، نہ قانون سے نیچے نہ قانون سے ابو۔ اور میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا اعلان کرنے لگا ہوں جو آج سے پہلے کسی جیل خانہ جات کے وزیر نے کم از کم نہیں کیا ہوگا۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے پوری پنجاب کی عوام کو، پنجاب کی 43 جیلوں کے اندر جو قیدی ہیں ان کو اور ان کے جو آگے گھر والے ہیں، ان کی آل اولاد، ان کے گھر والے، میں اوپنلی میسج دے رہا ہوں کہ اگر جیل کے اندر کسی بھی چھوٹی سے لے کے بڑی جیل میں کسی بچے، کسی عورت، کسی مرد، کسی قیدی، کسی حوالاتی کے ساتھ کوئی ان ہیومن ایٹیچیوڈ اختیار کیا جاتا ہے، کوئی غیر انسانی رویہ جیل کی مینجمنٹ کی طرف سے اختیار کیا جاتا ہے، کوئی ظلم کیا جاتا ہے، قانون سے مبرہ کوئی کسی قسم کی ڈیلنگ ان سے کی جاتی ہے، میرا نمبر سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کے اندر تقریباً ہر پولیٹیکل ورکر کے پاس میرا نمبر موجود ہے، وہ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرے گا۔ اور میں اس پہلی پریس کانفرنس کے ذریعے سے جیل خانہ جات کے تمام اہلکاروں کو، آئی جی جیل خانہ جات سے لے کے کسی وارڈن تک، تمام کو میں عزت اور احترام کے ساتھ یہ انفارم کروں گا کہ اگر مجھے کوئی اس قسم کی شکایت آئے گی تو پچھلے 8-9 سال کے جتنے وزیر جیل خانہ جات تھے وہ بہت شریف لوگ تھے، میں اتنا شریف نہیں ہوں، یہ بڑا اوپنلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ بہت زیادہ شریف تھے، میں اتنا شریف نہیں ہوں۔ میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا کہ کسی قیدی اور کسی حوالاتی کے ساتھ ان ہیومن ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر، کیونکہ یہ میرے قائد جو ہے عمران خان صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا بھی یہ سوچ ہے کہ ہم نے انسانیت کے اوپر مبنی، اور ریاست مدینہ کے اندر قیدیوں سے تعلیم حاصل کروا کے ان کو رہائی دی جاتی تھی، قیدیوں کو عزت اور احترام اور وقار کے ساتھ رکھا جاتا تھا، ان کو جو سزا ان کی ہوتی تھی وہ سزا وہ پوری کرتے تھے، ان کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی پلس مائنس نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ میری جیل کے جتنے افسران اور اہلکار ہیں ان کو یہ میرا اوپن میسج ہے، اوپن، کہ مجھے کوئی شکایت اگر آئی تو اس کے لیے جو ہے اس کا کیریئر بھی اور اس کی نوکری کے لیے بھی جو ہے وہ بڑے پرابلمز ہوں گے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز، مین ایشو کی طرف آنے سے پہلے، میرا جو ابھی 10 دن کے اندر جو انفارمیشن حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب جیل کے اندر ہے، یقین جانیں سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ، ہم سے اس بیگم صفدر اوان نے کیا کر دیا۔ انہوں نے اپنی اتنی بڑی کوشش کی تھی، 2.25 سال، کوئی مکینکی کرنے کی، کوئی مہارت کرنے کی، کوئی فن، کوئی گر، کوئی سر، کوئی چلاکی، کہ کوئی معاملات سیدھے بدرے ہو جائیں، تھوڑا سا وہ آگے کی طرف جاتے تھے، لیکن اسی بیگم صفدر اوان صاحبہ کی طرف سے وہ پھر پیچھے کی طرف آتے تھے۔ اب کی بار اپنی مرضی سے انہوں نے اپنی ضمانت واپس لی،
انہوں نے کہا بیگم صفدر امان صاحبہ کو اور میم لیگ کو کہ جو آپ نے کھل کے کھیلنا ہے کھیلیں، جو آپ نے سانپ نکالنا ہے نکالیں پٹاری سے، جو آپ نے توپیں چلانی ہیں چلائیں، جو بم چلانے ہیں سیاسی بم چلانے ہیں چلائیں، ہمیں بخشیں، آپ اپنی طرف سے جو کرنا ہے کر لیں۔ لیکن جو پھر پچھلے 2 مہینوں میں ہوا، میں پچھلے 2 مہینوں میں کئی دفعہ پریس کانفرنس کر کے یہ بات بتا چکا ہوں، اور میں نے 20 سپتمبر کو پی ڈی ایم بنی تھی تو اس سے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ میم لیگ جتنا کھل کے کھیلے گی اتنا وہ نون لیگ کا، شین لیگ کا، میم لیگ کا اور اپنے ساتھ جتنے الائز جو مکس اچار پارٹی پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے اس کا بیڑا غرق کرے گی۔ اور اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ میں نے لاسٹ پریس کانفرنس آج سے 15 دن پہلے کر کے کہا تھا کہ نومبر کا مہینے کے بعد دسمبر کا مہینہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی سرپرستی میں بننے والا یہ مکس اچار پارٹی کا اتحاد پی ڈی ایم یہ دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے گا۔ لیکن آج 13 تاریخ ہے، 13 تاریخ کو ہی جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ بلاول زرداری کی اپنی ڈفلی ہے اور بیگم صفدر امان کا اپنا باجا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی بانسری ہے، اسفند یار ولی صاحب کا اپنی پیپنی ہے۔ اپنا اپنا جناب وہ برات نکالنے لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی جناب وہ ڈفلی باجا بانسری پیپنی بجانے لگے ہوئے ہیں، اور چیزیں ساری کھل کے آ گئی ہیں کہ ہر بندہ اپنے رخ پہ ہے۔ اینڈ پہ کیا ہوا؟ اینڈ پہ جناب شہباز شریف صاحب پریشان ہیں اس وقت، جو میری جیل کی انفارمیشن ہے کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں باپ بیٹا کہ اس نے کیا کر دیا۔ اور آخری جو ان کا پورا پلان سبوتاژ ہوا، یہ جو لاسٹ احتساب عدالت میں پیشی تھی حمزہ شہباز صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، یہ ادھر جا کے جو ملی تھی، یہ بنیادی طور پہ مجھے ان کے بڑے رائٹ ہینڈ ہے شہباز شریف صاحب کو، اس نے بتایا کہ بنیادی طور پہ بیگم صفدر امان صاحبہ کا ایجنڈا یہ تھا کہ اگر کوئی معاملات شہباز شریف صاحب کے کوئی سیدھے ہوتے بھی ہیں تو وہ نہ ہونے پائیں۔ وہ اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے وہاں گئی تھیں اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی۔ یہ وہاں جا کے پیشی پہ گئی، لوگوں کو دکھانے کے لیے جفیاں شفیاں سارا کچھ جو کچھ ہوا اندر کی کہانی میں بتا چکا ہوں پچھلے 2 مہینوں میں پاکستان کی عوام کو کہ بالکل آل شریف پورا خاندان کئی حصوں میں تقسیم ہے۔ لیکن اس نے بنیادی طور پہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کی جو اپنی طرف سے بھاگ دوڑ تھی اپنے آپ کو بچانے کی، اس کو سبوتاژ کرنا مقصود تھا بیگم صفدر امان کا وہاں جا کے، اور وہ اس پہ کامیاب ہو گئیں۔ اب سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں باپ بیٹا، اور کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے دم کو پکڑیں، کہاں سے سرا پکڑیں، کہاں سے کسی چیز کا آغاز کریں، کہاں پہ اختتام کریں۔ آخری اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے لیے آج میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، بیگم صفدر امان صاحبہ نے کل بی بی سی کو انٹرویو دیا، اس میں محترمہ نے جو فرمایا بڑا عجیب و غریب تھا۔ پچھلے 6 سال پاکستان کی عوام جانتی ہے اسی بیگم صفدر امان صاحبہ اور ان کے والد محترم نواز شریف صاحب، انہوں نے 6 سال سے پاکستان کی عوام کا کان پکا دیا، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، فوج کو دور رکھو، اسٹیبلشمنٹ سے توبہ کرو، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں پاکستان کی سیاست کے ساتھ، فوج کا کوئی لینا دینا نہیں پاکستان کی سیاست کے ساتھ، اور صرف جس نے ووٹ لے لیا اس کو آزادی ہے، وہ سجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مزداق، وہ کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کرے اس کو آزادی، وہ منی لانڈرنگ کرے اس کو آزادی، وہ جناب کسی فلودے والے کو اپنا فرنٹ مین بنا کے کھربوں ڈالر کمائے اس کو آزادی، وہ جناب مشتاق چینی کے ذریعے سے کرپشن کرے اس کو آزادی، وہ آپ مسرور گل کے ذریعے سے کرے، وہ کچھ بھی کرے وہ آزاد ہے، اس نے ووٹ لے لیا ہے، اس کے بعد نہ کوئی اس کو پوچھے، نہ اس کو کوئی روکے، نہ اس کو کوئی ٹوکے۔ یہ یو ہانی سنگھ والا اس کا جناب سوچ تھی اس کی جناب بیگم صفدر امان صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی کہ ہمیں نہ کوئی روکے نہ کوئی ٹوکے اور صرف ووٹ کو عزت دو۔ اب 6 سال یہ سن کے ساروں کے کان پک گئے، میڈیا کی سکرینیں تھک گئیں سنا سنا کے، اور کل کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا۔ کل کہتی ہیں میں فوج سے بات کروں گی، ساری دنیا کے سامنے کروں گی، ڈیل ہوگی ساری دنیا کے سامنے ہوگی، ڈھک چھپ کے نہیں ہوگی، پہلے فوج حکومت کو گھر بھیجے، پھر آ کے مجھ سے بات چیت کرے، پھر میرے ساتھ بیٹھے، پھر ڈائیلاگ کرے، پھر میری 5 سال کے لیے حکومت لے کر آئے، پھر 5 سال ہماری جب حکومت آ جائے تو پھر فوج اور اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہو جائے، پھر جب ہمارا ٹینیور ختم ہو
پھر ہمیں اقتدار میں لائے اور لانے کے بعد پھر اس کے بعد گھروں کو چلی جائے اور بیرکوں کو چلی جائے اور پھر ہمیں جناب نہ کوئی روکے تو نہ کوئی ٹوکے. یہ ہے جناب کل کا بیانیہ. اور اس سے پہلے 6 سال جو ہے وہ جانجی ٹرپئی واجیاں نال میں لڑیاں پاواں گے مزداق. انہوں نے جناب ووٹ کو عزت دو, فوج سے نفرت کرو, اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرو, اور یہ والا ایک سٹینس حالانکہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور یہ میرا ہوم سٹیشن ہے اور یہاں کا ہر صحافی مجھے جانتا ہے کہ میں نے پچھلے 40-41 سال جو سٹرگل کیا ہے. میں آپ کو جرت کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 12 سالوں میں پاکستان کی جمہوریت کی واحد ضامن جو ہے وہ پاک فوج ہے. پچھلے 12 سالوں میں اگر اس ملک میں مارشل لا نہیں آیا, اس ملک میں جمہوری حکومتیں ٹاپل نہیں ہوئی, اس ملک کے اندر جمہوریت کا بوریا بستر گول نہیں ہوا, اس کی واحد وجہ اور اس کی واحد ضامن جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. ادروائز ان 12 سالوں کے اندر میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی سال کا کوئی مہینہ یا کوارٹر ایسا نہیں تھا جس میں آپ کے 2008 سے لے کے 2018 تک کے اسپیشلی 10 سالوں میں اس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت کے حکمرانوں نے وہ بلنڈر نہیں کیے کہ مارشل لا لگانے کے لیے پاکستان کی فوج کے پاس جسٹیفیکیشن نہ ہو. عوام جھولیاں اٹھا کے جو ہے وہ بلا رہے ہوتے تھے فوج کو اور اداروں کو. لیکن اگر اس جمہوریت کو پچھلے 12 سالوں میں یہاں پنپی ہے, مضبوط ہوئی ہے, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 2002 سے 2007, 2008 سے 2013, 2013 سے 2018 پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں حکومتوں نے اپنی مدت پوری کی ہے تو وہ پاک فوج کی وجہ سے کی ہے. لیکن انہوں نے پچھلے 6 سالوں سے ہائبرڈ وار اور 5th جنریشن وار کے ایجنڈے کو, جو اجیت دیول کا اور مودی کا اور انڈین را کا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ایجنڈا تھا, وہ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. پچھلے 25 سال سے یہ ہے نا یہ ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا ہے. اس کے لیے انہوں نے سب سے سوٹیبل پولیٹیکل پارٹی اور قیادت اگر کوئی جانی اور سمجھی وہ انہوں نے سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف اور اس کی بیٹی بیگم صفدر امان اور اس کے اتالیق محمود خان اچکزئی اور پرویز رشید کی طرح کے کریکٹر فیکٹر, ان لوگوں کو پچھلے 5 سالوں سے جو ہے وہ اپنے پے رول پہ رکھ کے یہ سارے کا سارا ایک کردار شروع کیا, جس میں آپ کو کئی کلپ ملیں گے انڈین میڈیا کے اندر کہ جہاں پر ان کے تجزیہ نگار اور ان کے انڈین را کے سابق ڈائریکٹر اوپنلی یہ کہتے رہے ان کے اپنے دور حکومت کے اندر کہ نواز شریف ہمارا ایسٹ ہے, نواز شریف ہمارا سرمایہ ہے, نواز شریف کا ہم نے کو لک آفٹر کرنا ہے, انڈیا کے لیے نواز شریف سب سے امپورٹنٹ ہے. وجہ یہ تھی کہ ان کا ایجنڈا تھا کہ یہ نواز شریف اور اس کی بیٹی اور اس کا ٹبر وہ کام کرے گا کہ جو پاکستان کے اندر کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا. یہ سوچ 5 سال 6 سال مفت کا ووٹ کو عزت دو, فوج سے یہ, اسٹیبلشمنٹ سے یہ, لیکن اینڈ رزلٹ کل یہ آیا کہ فوج سے ڈائلاگ کرو, فوج کو راضی کرو, فوج اس حکومت کو چلتا کرے منتخب حکومت کو, اور پھر اس کے بعد ہمیں اقتدار میں لائے. ساری پاکستانی قوم دانتوں میں انگلیاں دے کے دنگ ہے اور رنگ فنگ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. 6 سال تو کچھ اور باتیں ہوتی تھی. میں نون لیگ کے ووٹروں سے اور سپورٹروں سے اور عہدیداروں سے پوچھوں گا, پچھلے 6 سال تو آپ کی کوئی اور ٹریننگ کی جاتی تھی. پچھلے 6 سالوں میں اور پچھلے اسپیشلی 2-2.5 سال دیکھ لیں آپ, یا 2016 جولائی سے جب سے ان کو اتارا گیا, ہائے میری امی تھی, ہائے میری خالہ, مجھے کیوں نکالا کی جو انہوں نے غزل پڑھنا شروع کی, اس وقت سے لے کے اب تک جو اسکول آف تھاٹ, جو آئیڈیالوجی, جو مینٹیلٹی, جو اپروچ یہ دیا کرتے تھے نواز شریف صاحب, ان کی بیٹی اور ان کا وہ سائیں داماد کیپٹن صفدر, یہ کیا چیز تھی. اور اب جو بیان کیا دے رہی ہیں کہ جناب فوج سے رابطے میرے ارد گرد کے لوگوں سے وہ کر رہے ہیں. آج میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں, بالکل جھوٹ, کوئی حقیقت نہیں ہے. بیگم صفدر امان کا اس بات کا اعتراف بی بی سی کو انٹرویو کہ فوج کے حلقے میرے ارد گرد کے لوگوں سے رابطہ کر کے مجھ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں, یہ بالکل ویسے ہی ہے. میرے جیسا ایک مسکین بندہ بیٹھا ہوا تھا دوستوں میں, اس نے کہا کہ میری بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ 50% شادی طے ہو گئی ہے. انہوں نے پوچھا کس طرح, اس نے کہا میں راضی ہوں شادی کے لیے, بادشاہ اور اس کی بیٹی راضی نہیں ہے, اس طرح 50% میری شادی طے ہو گئی ہے.
یہ جو بیگم صفدر امان صاحبہ نے کل بڑک ماری ہے، یہ بالکل اسی طرح کی ایگزامپل ہے. فوج راضی نہیں ہے. ان کی طرف سے اس بات کی جناب اب خواہش کیوں، یہ بھی سن لیں. 20 سپتمبر کو انہوں نے پی ڈی ایم بنایا. بنانے کے بعد جو خرافات انڈین اسٹیبلشمنٹ کی شے کے اوپر انہوں نے کی، ان کا بیانیہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا دم خم نہیں تھا کہ اٹھا سکے. آہستہ 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 ساروں نے ہاتھ جوڑ دیے. بلاول زرداری صاحب پچھلے 1 مہینے سے گلگت بلتستان بیٹھے ہوئے. انس نورانی صاحب کو ان کی اپنی سواد اعظم جماعت اہل سنت والوں نے ان کا نان نفقہ بند کر دیا. مولوی فضل الرحمان کے ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ اس بات پہ خائف ہیں کہ محمود خان اچکزئی کی طرح کے لوگ اور اس طرح کے، اور پھر زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کی طرح کے کرپٹ قیادت، آپ ان کی جناب بروکری کریں گے ان کو بچانے کے لیے. اینڈ میں کیا ہوا کہ سب لوگ تتر بتر، شرازہ بکھر گیا. پیچھے بیگم صفدر امان صاحبہ رہ گئی اکیلی. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کے پلے اب کچھ نہیں رہا. اب اپنی امپورٹنس بتانے کے لیے اور خود ان کو راضی کرنے کے لیے کہ میرے پاس آؤ اور میرے سے ڈیل کرو، مجھ سے رابطہ کرو، مجھ سے کنورسیشن کرو، مجھ سے نیگوسیشن کرو، مجھ سے لین دین کرو، مجھ سے گیو اینڈ ٹیک کرو، تو انہوں نے جناب یہ کل شرلی چھوڑی ہے. حقیقت وہی بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹی کی خواہش والے اس مسکین کی جو خواہش تھی 50%، یہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا، بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ نے پاکستان کو ایک ملک کی حیثیت سے بھی، ایک ریاست کی حیثیت سے بھی پچھلے 6 سالوں میں نیوز لیگ سے لے کے اب تک جتنا نقصان پہنچایا ہے، دنیا کے کسی ملک کے کسی پولیٹیشین نے اس ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا. یہ میں آپ کو بڑی ایک پڑھی لکھی بات آپ کو بتا رہا ہوں. دنیا کے کسی جمہوری غیر جمہوری ملک میں چلے جائیں، 19ویں اور اس 20ویں صدی کے 20 سال گزر گئے، ان 120 سالوں میں مجھے کوئی ملک بتا دے، کوئی معاشرہ بتا دے کہ جس کے سیاستدان نے اپنے ہی ملک اور اپنے ہی معاشرے اور اپنے ہی سوسائٹی کو اتنا نقصان پہنچایا ہو. اور پھر بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ نے اپنے باپ کی عزت کا بھی جنازہ، سیاست کا بھی جنازہ، کاروبار کا بھی جنازہ آپ نے نکلوایا. آپ کو اللہ اللہ کرنا چاہیے. اپنے جتنے گناہ ہیں آپ کے، سیاسی، ذاتی، معاشی، معاشرتی، آپ کو اس سے توبہ مانگنی چاہیے. سیاست میں آپ جتنا پڑھیں گے مرض بڑھتا گیا، جوجو دواکی کے مزداق. آپ نے جس چیز میں ہاتھ ڈالنا ہے، یہ میرا بڑا مشہور فکرہ ہے جو پچھلے کئی ماہ سے میں کہتا ہوں، بیگم صفدر امان جس کام میں ہاتھ ڈالیں گی، رسوائی اور جگ ہسائی کے علاوہ کچھ بھی ان کے کھاتے میں نہیں آئے گا. اور اب آپ نے اینڈ پہ آ کے یہ جو بات کہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 15 اگست اور 7 سپتمبر یہ 2 دن ہیں جس میں آپ نے زبیر عمر کو جناب آپ نے بھیجا تھا، نواز شریف صاحب نے اور بیگم صفدر امان صاحبہ نے چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس. انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا کہ فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان کے سیاسی معاملات سے اور آپ کے عدالتی معاملات سے. سیاسی معاملات جانے آپ جانے، حکومت جانے، اپوزیشن پارٹیاں جانے، عدالتی معاملات احتساب عدالت جانے، ہائی کورٹس جانے، سیشن کورٹس جانے اور سپریم کورٹ جانے، ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں. جب آپ وہاں سے مایوس ہوئے تو آپ نے آخری کھیل انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ نے پی ڈی ایم بنا کے جو آپ نے اپنی طرف سے 1.5 مہینہ جو گندا ننگا غلیظ ناچ کھیلا ملک کے خلاف، اس کا اینڈ یہی نکلنا تھا کہ آج پوری پاکستانی قوم آپ سے بالکل متنفر ہو چکی ہے. اور آج کا گیلپ سروے کی رپورٹ سارے ٹی وی چینل دے رہے ہیں، تقریباً 50% لوگ عمران خان صاحب کو لائک کرتے ہیں اور 3% لوگ صرف بیگم صفدر امان کو لائک کرتے ہیں. 3%، صرف 3%. یہ گیلپ کا سروے ہے، یہ ہمارا سروے نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں آخری بات کہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا جغرافیہ، اس کی بقا اور اس کی سربلندی کی واحد ضامن پاک فوج ہے اور پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں. اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر دنیا کی کوئی طاقت یا ملک دشمن طاقت یہ سمجھتی تھی کہ وہ 5th جنریشن وارڈ اور ہائیبرڈ وارڈ کے ذریعے سے پاکستان کو نقصان پہنچا پائیں گے، تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ بیگم صفدر امان صاحبہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. اب اس نے کہا ہے کہ نہیں،
فوج کو عزت دو، فوج سے ڈیل کرو، فوج سے معاملات سیدھے کرو، فوج سے حکومت لو، فوج سے 5 سال حکومت کرنے کے بعد پھر دوبارہ 5 سال ان سے حکومت مانگو۔ اب وہ لوگ کہ جو بدو بدی فوج کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کے روادار تھے، آج وہ بھی اپنی ان چیزوں سے کیوں توبہ طائب ہوئے، انہیں پتہ چل گیا کہ فوج اور عوام کے درمیان جو محبت ہے وہ پاکستان کے اندر دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں 3.25 سال اگلے ملک کی تعمیر و ترقی کے ہوں گے، اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ ہر جمہوری ملک کے اندر، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، انگلینڈ ہو، کوئی بھی ملک ہو، حتیٰ کہ ہمارے خطے کے جتنے ممالک ہیں، جو منتخب حکومت ہوتی ہے پاک فوج اس کے ساتھ ہوتی ہے، جو منتخب حکومت ہوتی ہے ریاستی ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ منتخب حکومت کی عزت اور وقار اور احترام کی کو اکنالج کرنا ہر ریاستی ادارے کا فرض اولین ہوتا ہے جمہوری پارلیمانی سسٹمز کے اندر پوری دنیا میں۔ تو اس وجہ سے پاک فوج بھی اپنا جو کردار ادا کر رہی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کر رہی ہے۔ بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے والد صاحب کو واپس لانے کی تیاری کریں اور اپنے جو لوٹے ہوئے پیسے ہیں ان کو واپس کرنے کی تیاری کریں۔ بہت شکریہ۔ جوہر صاحب یہ بتائیے گا، حکومت کہتی ہے کہ دسمبر جو ہے وہ یہ پی ڈی ایم جو ہے ختم ہو جائے گا، پی ڈی ایم کہتی ہے کہ دسمبر جو ہے اس کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ حکومت ختم ہوگی یا یہ پی ڈی ایم ختم ہوگا۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ کچھ تجزیہ نگار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تبدیلی جو ہوگی وہ پنجاب سے ہوگی، اور اس میں اتحادی جو ہے جو کاف لیگ آپ کی وہ آپ کے اگینسٹ ہوگی، پھر یہاں سے گورنمنٹ نیشنل گورنمنٹ کی طرف جائے گی، اور چیئرمین سینٹ جو ہے مولانا فضل الرحمان کو بنایا جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ آپ کی حکومت جاری ہے؟ یہ جو آپ نے سارا تجزیہ پیش کیا نا، یہ وہ اپوزیشن پیش کرتی ہے، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے وہ ٹوکری انڈوں کی ٹوٹ جاتی ہے، جہاں آ جاتی ہے کہ ٹوکری ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اپوزیشن والوں کا ایک جو ہے نا یہ بنایا ہوا بیانیہ ہے، یہ ادھر سے یہ ہوگا، یہ ادھر سے وہ ہوگا، وہ ادھر سے ہوگا، اچانک جاگ آئے گی، پتہ لگے وہ جو انڈے کی ٹوکری پڑی ہوئی ٹوٹ گئی۔ او بھائی ایسا نہیں ہے۔ مجھے ایک چیز بتائے، آصف زرداری صاحب جیسا انٹرنیشنل ڈاکو، انٹرنیشنل سرٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ، مانا جانا پہچانا گردانا جائے، وہ 5 سال پورے کرے۔ آگے آ گیا سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب، نواز شریف صاحب، وہ اپنے 5 سال نااہل ہو گئے، تاحیات واحیات سب کچھ ہو گیا، حکومت 5 سال پورے کر رہی ہے، ان کی پارٹی ان کی 5 سال پورے کر رہی ہے۔ اور بھائی یہ 2 شکلیں پورے کر سکتی ہیں اپنی حکومت، 5 سال کی مدت، اور یہ پارٹیاں، تو وہ وزیر اعظم عمران خان کے جو ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھولنے لگا ہوا ہے، جس نے اس کووڈ-19 جیسے برے حالات کے باوجود پاکستان کی اکانومی کا جو اصل فساد ہے، اصل فساد، اس کو پکڑ کے اس کو ٹھیک کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ کو اس کو خراب نہیں کر سکتا اکانومی کو۔ آپ کے ڈالر کی قیمت جو ہے ایک جگہ پہ رہے گی، آپ کے روپے کی قیمت ایک جگہ پہ رہے گی، آپ کے ایکسپورٹ لیول بہترین رہے گا، امپورٹ کنٹرول رہے گا، مہنگائی کنٹرول ہوگی، پاکستان کے اندر کاروبار بڑھیں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے، 10 سال بعد فیصلہ آباد کی 50,000 پاور لومز ہیں، 10 سال بعد، یہ 2-3 مہینے ہوئے ساری کی ساری چالو ہوئی ہیں۔ یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، یہ سارے ٹی وی چینل پچھلے 3 دن سے دکھا رہے ہیں، سارے لیڈنگ ٹی وی چینل۔ 50,000 لومز ہیں جس کے 2 لاکھ سے زائد ورکرز ہیں، بلکہ 5 لاکھ کے قریب ورکرز ہیں، وہ بند تھیں اس نون لیگ کے دور کے اندر بند۔ اب کووڈ-19 کے باوجود اللہ پاک کے کرم سے پچھلے 2 مہینے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور پی ٹی آئی کی پنجاب کی اور وفاق کی حکومتوں کی اچھی پالیسیز، یہ ریمیٹنس ویسی نہیں ہو رہی، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ویسے نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ ڈائریکٹلی آپ کی انڈسٹری سے متعلق ہے، جس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ 50,000 لومیں ایکٹیو ہوئی ہیں دوبارہ سے، اور 20,000 نئی لومیں لگ رہی ہیں فیصل آباد کے اندر کاٹن کی۔ یہ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سیمنٹ کا کاروبار پاکستان کی ہسٹری کا اس وقت بوم پہ ہے، موٹر سائیکل کا کاروبار اللہ پاک کے کرم سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت بوم پہ ہے۔ اس طرح 20 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو یہ جو آپ نے آئیڈیالوجی پیش کی ہے اپوزیشن والوں کی طرف، جو اپوزیشن کہتی ہے
تو جناب بیگمرے پرسوں الیکشن ہے گلگت بلتستان میں، انشاءاللہ پی ٹی آئی وہاں پر بھرپور طریقے سے الیکشن جیتنے کے بعد اپنی حکومت وہاں پر بنائے گی. اور نون لیگ کی ٹوٹل سیٹیں میں ابھی بتا دوں آپ کو، میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اس کو کوئی اور چیز سائٹ پہ نہ لے جانا، 2 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں اس کی. جوان صاحب ابھی جو ہے مریم اورنگزیب کا ایک بیان آیا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ میں 2 دفعہ قید میں رہی ہوں، تو جو اندر کی جیلوں کی صورتحال ہے وہ بیان نہیں کر سکتی اور وقت آنے پہ وہ بیان کریں گی. آپ چونکہ اب وزیر جیل خانہ جات ہیں، آپ نے بہت ساری سیاسی گفتگو فرمائی ہے، مطلب ترجمان ہیں آپ سیاست کے، اس کے تھوڑا سا بتا. یہ بڑا اچھا کویشچن پوچھا انہوں نے، میں نے اس کے اوپر سوچا ہوا تھا لیکن وہ میں بھول گیا. بہت زبردست. میں نے آج اڈیالہ جیل کا جو سرپرائز وزٹ کیا، میں نے اسپیشل 8 سے 10 منٹ میں نے سپرنٹینڈنٹ کو اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو کنارے لے جا کے میں نے پورا آن اوتھ ان سے پوچھا. میں نے کہا جی بیگم صفدر روان صاحبہ جتنا عرصہ یہاں رہی کیا صورتحال تھی؟ آپ یقین جانیں انہوں نے کہا جی گھر سے ڈشیں آتی تھیں 2 سے 3 گھر سے بہترین بنی ہوئی، جیل سے کھانا نہیں ہوتا تھا انہیں، اور بہترین طریقے سے ان کو وہاں پہ رکھا گیا. میں نے کہا جی وہ تو کہتی ہے واش روم کے اندر بھی کیمرے لگے ہوتے تھے. انہوں نے کہا جی بالکل جھوٹ بول رہی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، جو قطری خط پیش کر سکتی ہیں، جو کیلبری فونٹ ابھی مارکیٹ کے اندر نہیں آیا، بل گیٹ لے کے ہی نہیں آیا، ابھی بل گیٹ کے ابا جی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یار اس کو لے کے آؤں، وہ پہلے ہی لے آئی اس کے اوپر یہاں لکھ کے، جو کہتی تھی میری لندن تو کیا پاکستان کے اندر میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں اس پیشی کے اندر سپریم کورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا جب اس کا وکیل بیگم صفدر روان صاحبہ کا وکیل کوئی میرا خیال کوئی 40-50 پراپرٹیز جو پاکستان کی تھی ان کا ایک ایک کر کے ڈاکومنٹ پیش کر رہا تھا. سر یہ زرعی اراضی فلاں شیخو پورہ کی، یہ فیصل آباد کی، یہ لاہور کی، یہ اس کے جناب رجسٹری ہے، یہ جناب کمرشل اراضی کی جناب بیگم صفدر روان صاحبہ کی یہ اس کی رجسٹری ہے، یہ آپ کی جناب صنعتی فلاں جناب یونٹ ہے اس کی ہے. جو آپ کے 4 فلیٹس تھے وہ چاروں کے چاروں کی بینیفیشری آنرز ہے نا یہ بیگم صفدر روان صاحبہ تھی. جو اتنے جھوٹ بول سکتی ہے اس کی آپ اس بات کے اوپر جو ہے وہ راضی ہوں گے کہ جو یہ والی بات کر رہی ہے ٹوٹل جھوٹ. چوہان صاحب ایک بات بتائیے گا، آپ کے سپرنٹینڈنٹ سے رابطہ ہوا، آپ اس سے ملے، آپ نے کہا موجودہ سپرنٹینڈنٹ تو تب اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہی نہیں تھا، وہ کیسے بتا سکتے کہ چیزیں آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی؟ آپ کو تو اس سے انکوائر کرنا چاہیے تھا جو کہ ماضی میں تب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھا. آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں نا تو ڈپارٹمنٹ کے آپ ہیڈ ہوں یا کسی کرسی پہ بھی بیٹھے ہوں تو آپ پہلے جو اس کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے پوری رپورٹ لیتے ہیں، وہ آپ کو رپورٹ دیتا ہے. لیکن میں نے ڈپٹی سے پوچھا جو ڈپٹی پچھلے کئی سال سے وہاں پہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی دونوں کو میں نے ساتھ لے کے تو میں نے انفارمیشن لی کہ آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے. ایک کے پاس ذاتی تجربے کی انفارمیشن تھی اور ایک کے پاس جو ہے وہ بینگ ہیڈ آف جیل اس کے پاس انفارمیشن تھی. جی جناب. صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے بھی آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے ایک نجی چینل میں اینکر بھرتی کرائی ہے 10 لاکھ. اب آپ کے اوپر ایک اور الزام آنے لگے کہ چکشزال گرین ایونیو میں آپ نے کوئی اراضی لی ہے تو آپ میاں برادران سے منی ٹریل مانگتے ہیں. سجاد آپ کے بڑے ہیں کہ آپ کے پاس بھی منی ٹریل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے 10 لاکھ روپے میں کیڑا ٹی وی چینل ہے جڑا اینکر بھرتی کرے گا جڑا ان حالات کے اندر. آپ کے پاس انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے، میں انفارمیشن دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے 20 بچے اور بچیاں پچھلے 2.25 سالوں کے اندر میس کمیونیکیشن کے اندر ماسٹر اور ایم فل جنہوں نے کیا ہوا تھا، اور خصوصاً لاہور اور پنڈی سے اسلام آباد سے جن کا تعلق ہے، اللہ پاک کے کرم سے میں نے ان کو روزگار دلایا ہے. ٹی وی چینلز کے اندر، اخبارات کے اندر. لوگ یہاں پر کمیشن کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لوگ اپنے کھاتے کلیئر کرتے ہیں. میں نے غریب عوام کے گھروں کا جو ہے وہ چولہا جلایا ہے. دوسری جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے پاس بالکل ایبسلیوٹلی رانگ ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میری منی ٹریل میں نے اپنا پرسوں جمع کروایا الیکشن کمیشن کے اندر. میں ٹیکس پیئر ہوں، فائلڈ ہوں، ٹھیک ہے جی، اور میرا ٹیکس ریٹرن بھی جمع کلیئر ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جیل رولز کے مطابق کیا گھروں سے قیدی کو کھانا پہنچانا اور کیا اس میں رولز میں موجود ہے، اس میں اگر ایسا ہے تو اس میں تو تبدیلی کا امکان؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی میری کوشش ہے کہ ہم جیلوں کے اندر یہ وی وی آئی پی کلچر ختم کریں. میں نے جب کوٹ لکھپت جیل کا وزٹ کیا
تو جیلر کا بھی، سپرنٹینڈنٹ کا بھی، ڈی آئی جی نوید رؤ صاحب کا بھی، آئی جی جیل خانہ جات کا بھی، ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری، ساروں کے سانس خشک تھے کہ یہ کوٹ لکھپت جیل جا رہے ہیں، وہاں جا کے پتہ نہیں شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ شہباز صاحب کے جناب ادھر جا کے وزٹ کرنا یہ وہ. تو میں نے وہاں جا کے کوئی ایسی چیز نہیں کی. میرا ایک ایز یوزول جو ہے نا میری نئی نئی منسٹری تھی اور میرا ایک سٹائل ہے، میں گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کرتا ہوں. آج میں نے تیسرا جیل کیا اور انشاءاللہ اگلے 5-6 مہینوں کے اندر تقریباً تمام جیلوں کا وزٹ کروں گا. میں نے انہیں ایک چیز کہی تھی کہ قانون کے مطابق چلنا ہے، نہ قانون سے زیادہ نہ قانون سے کم، اسپیشلی نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے. لیکن قانون کے علاوہ ان ہیومن ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے، غیر انسانی آپ کا کوئی رویہ نہیں ہونا چاہیے. عزت اور وقار ہر قیدی کو، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، اس کی عزت اور اس کا وقار جو ہے وہ مقدم ہے. تو میں نے انہیں یہ پالیسی دی جو قانون ہے، اور یہی ہماری حکومت کی پالیسی ہے. قانون کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے گا، نہ قانون سے زیادہ نہ قانون سے کم. آخری کوشچن جی جی ریاض صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جیل اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، سارا کر رہے ہیں سلسلہ، تو جیل افسران کا بھی کوئی آپ اس کے بارے میں چیک کرا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے ابھی نوید رؤ صاحب کا ایک نام لیا، یہ مسلم وہی ہے جو ڈی آئی جی پنڈی تھے یہاں سے، اور ایک جیل کے اندر سے تصویر وائرل ہو گئی تھی جو آپ کے اپوزٹ جماعت ہے، اس کے ساتھ اس پہ یہ یہاں سے فارغ ہو کے گئے تھے. ابھی آپ نے ان کو کوٹ لکھپت جیل کا ڈی آئی جی لگایا ہوا ہے، تو کیا ایسا کوئی اسکروٹنی وغیرہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جناب، بات یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے یا سرکاری ملازمین ہیں کسی شعبے کے، ان کو چینج تو نہیں کیا جا سکتا نا. آسمان سے تو ہم کوئی اٹھا کے نہیں لائیں گے. جو جیل خانہ جات کے اہلکار اور افسر ہیں انہیں کو ہم نے دائیں بائیں اوپر نیچے انہیں کو لگانا ہے. اسی طریقے سے آپ کے بیوروکریسی بھی جو ہوتی ہے، کوئی نئی حکومت آئے گی وہ کوئی اپنی نئی بیوروکریسی تو نہیں بناتی نا فوراً. جو پہلے سے اویلیبل ہے انہیں کو دائیں بائیں اوپر نیچے کر کے جو لگایا جاتا ہے. اوور آل جیلوں کی صورتحال بظاہراً کچھ اور ہوتی ہے، اندر سے کچھ. میں نے خود 6 مہینے جیل کاٹی ہوئی ہے، اسٹوڈنٹ لیڈر تھا میں، اور اسی اڈیالہ جیل میں. میں نے آج کیا ہے ان کو، میں جب بھی جاتا ہوں وزٹ پہ، تیسرا وزٹ تھا آج میرا، میں نے کلیئر کیا ہے، میں کہ من نہ جو نا وہ ماموں بنانے کی کوشش کرنا. مجھے ایک ایک چیز پتہ ہے، مجھے دیہڑیوں کو بھی پتہ ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ کیا کیا ہوتا ہے جیلوں کے اندر اور کیا کیا معاملات ہیں. میری کوشش یہ ہوگی کہ جو قیدی ہے اس قیدی کو کم از کم اٹ سیلف عزت اور احترام ملے اور اس کے ساتھ ان ہیومن ایٹیچیوڈ نہ ہو. پھر اس کو فیسلٹیز جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، واش رومز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے جیلوں کے اندر. میں بیرکوں میں گیا ہوں، میں نے چھوٹے بچے جو ہے نا 2-2 سال کے شیرخوار، آج میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ میں نے گپ شپ لگائی، میں نے ساری چیزیں دیکھی. بہت برے حالات ہیں، ہماری سوسائٹی ہے نا یہ. اصلاحات کریں گے، میں اس پہ کام ہو گیا. میں نے پہلا کام یہ کیا ہے، جس دن میرا نوٹیفکیشن ہوا اس سے اگلے دن میری اصلاحات کی جائے وہ 3 گھنٹے کی میٹنگ تھی آئی جی کے ساتھ. اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے رات کو میرا جناب نوٹیفکیشن ہوا تو 11 بجے میں میٹنگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی. اور ابھی اگلا ایجنڈا یہ ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی بھی یہ ہدایت ہے کہ جیل کی اصلاحات کی جائے. اس میں مخیر لوگوں کو بھی آن بورڈ لیں گے، اس میں ہم میڈیا کے صحافی دوستوں کو بھی آن بورڈ لیں گے، ان کا بھی اپنا تجربہ ہوتا ہے. اس میں ہم سول سوسائٹی کو بھی آن بورڈ لیں گے، سب کو لے کے کم از کم جیل کے اندر ماحول اچھا جو ہے وہ ملے. ہاں جی، آپ فوٹوگرافر ہو، آپ فوٹوگرافر ہو آپ. اچھا سن لیں. ہاں جی، میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، جس طرح کشمیر میں واقعہ ہوا ہے، ہمارے چھوٹے بچوں کے ساتھ پورے پاکستان میں زیادتیاں ہو رہی ہیں. آپ بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ، لیکن قانون کیوں نہیں بنا کہ ایسے لوگوں کو سزا میں پھانسی دی جائے. خان صاحب کے ساتھ ایک اور کوشچن لے لیں کہ یہ میڈیا ورکر سارے اس وقت کھڑے ہیں کیمرے لے کے، تو ریلی جو ہو رہی ہے اس وقت، جو پرسوں ہو رہی ہے تحریک لبیک کی، اس حوالے سے حکومت اتنی بوکھلا چکی ہے کہ ویڈیو جرنلسٹ کو گرفتار کر لیا ہے بتانے کے باوجود تھانہ پہ رکائی ہے. اچھا خیبر اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھنا میں تو میڈیا پرسن ہوں پچھلے 10 سال سے. اچھا ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ ہے کہ قانون تو بہت سے ہیں. کہتے ہیں نا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں کا نمازی بن نہ سکا. قوانین تو بے تحاشا ہیں پاکستان کے اندر، خواتین کے حوالے سے بھی، بچوں کے حوالے سے بھی، ریپ کے حوالے سے بھی، بلیک میلنگ کے حوالے سے بھی. لیکن حقیقت یہ ہے، میں نے موٹر وے زیادتی کیس کے بعد
2 दिन बाद एक केस आया था फातिमा बच्ची का, आपको याद होगा, मैंने उसके वालिद मेरे पास आया तो मैंने CCPO लाहौर उमर शेख को साथ लेके 8 घंटों के अंदर जो है ना उस ब्लैकमेलर जो है ना उस बदमाश लड़के को और उसके बाप को गिरफ्तार किया था। मैंने उस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि पंजाब के अंदर अगर रहीम यार खान से लेके अटक तक किसी बच्चे और बच्ची के साथ ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट और रेप के हवाले से कोई इशू हो, वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से रब्ता करेगा। आप यकीन जाने, मैं आज पहली दफ़ा ओपनली ये बात डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि 2 महीनों में कम से कम 25 से 30 ख़वातीन हैं, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, उकाड़ा, दीपालपुर, मंडी बाउद्दीन, सरगोदा, गुजरात, अटक, 25 से 30 ख़वातीन हैं जिनके साथ रेप हुए, जिनको हरासमेंट किया जा रहा था, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। अल्लाह पाक ने नबी पाक के सदक़े वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में फैयाज़ुल हसन चौहान को ये इज़्ज़त दी कि बग़ैर मीडिया में लाए बग़ैर उन बच्चियों को उनका हक दिलाया और उनको उस अजाब से जान छुड़ाई। ये 2 महीने की सब स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। 25 से 30 हैं, 25 से 30 मुतलका DPOs को और DCO को ऑन बोर्ड लेकर, किसी के साथ रेप हुआ था 6 महीने पहले, किसी के साथ साल पहले हुआ था, ऊपर से बदमाशी थी, ऊपर से गुंडागर्दी थी, और वो तमाम की तमाम इंतहाई गरीब घराने की बच्चियाँ थी। कोई हारी की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई क्या है। मैंने मीडिया में नहीं आने दिया और मैंने उनको हक दिलाया, उन लोगों को जो 2-2 साल से पर्चे हुए होने के बावजूद आज़ाद फिर रहे थे ज़मानत कराए बगैर। एक मिनट, मैंने उनको गिरफ्तार करवाया, आज वो जेलों के अंदर बंद है और उन बच्चियों को और उनके वालिदैन को आज सुकून मिला हुआ है। हमने ये चीज़ की। अब कवानीन तो है, मैं ये समझता हूँ कि इस पे बड़ा ओपनली एक आखिरी बात करूँगा। हमारे FIA के साइबर क्राइम विंग और हमारी पुलिस और इंतज़ामिया को इस पे समझना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से हट के, हुकूमतों से हट के, बच्चियों और ब्लैकमेलिंग के केसेस के अंदर खुदा का वास्ता है टिपिकल जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है पुलिस, इंतज़ामिया, FIA की, उससे हट के आउट ऑफ द वे आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चियों वाले होते हैं। आखिरी क्वेश्चन शाह साहब। आपने जेलों का विजिट किया, पंजाब में इस वक्त तमाम जेलों में सजाए मौत के जो कैदी हैं उनकी तादाद कितनी है, और जो अगर वो उनकी तादाद पता चल जाए तो ये बताएं कि जो सेल में मुंतकिल है सजाए मौत के कैदियों की, क्या उनको वापस बारकों में भेजा जाएगा? ये मैं सारा डेटा, हाँ जी सती सर, इसके साथ ये ऐड करने के जिस तरह की सूरत है तो पंजाब में कोई नई जेल बनाने का भी प्रोग्राम है? नहीं, उसमें ये है कि मैंने आज जो डेटा मंगवाया है वो मंगवाया है कि ख़वातीन और बच्चों की, जो ना मैंने IG साहब को 2 घंटे पहले मैसेज किया था और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से 15-20 मिनट पहले मुझे उनका पूरा डेटा आ गया है। ख़वातीन और बच्चों का मैंने डेटा मंगवाया कितने हैं 43 जेलों में, क्योंकि मेरा प्रोग्राम यह है कि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं तो उनके लिए कोई मुखैर लोग और जनाब NGOs को साथ लेके उनके कपड़े, जर्सियाँ, चादरें वगैरह उनको जना प्रोवाइड की जाए। दूसरा, वो आपने ठीक बताया, ये अभी मैं जाऊँगा वापस सारी डिटेल लेंगे, सजाए मौत वाले भी जिनकी सजाएँ ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन जुर्माने हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 50,000, लेकिन वो जेल काट रहे हैं, ये सारा काम इसके ऊपर निशाना होगा हो चुके हैं।